الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑی ایمان افروز روایت نقل کی گئی ہے. بنی اسرائیل کا ایک شخص کہیں سفر پر گیا، پیچھے سے اس کی ماں نے اس کی بیوی کے دل میں شوہر کی نفرت ڈال دی اور اپنے بیٹے کی طرف سے اسے جھوٹا طلاق نامہ دے دیا. چنانچہ وہ عورت اپنے دونوں بچوں کو لے کر اپنے والدین کے یہاں چلی گئی. وہاں ظالم بادشاہ نے مسکینوں کو کھانا کھلانے پر پابندی لگائی ہوئی تھی. ایک دن عورت روٹی پکا رہی تھی کہ کسی مسکین نے کھانا مانگا. اس نے کہا، کیا تجھے معلوم نہیں یہاں کے ظالم بادشاہ نے مسکینوں کو کھانا کھلانے سے منع کیا ہوا ہے؟ کہا، مجھے معلوم ہے، لیکن اگر مجھے کھانا نہ ملا تو میں بھوک سے مر جاؤں گا. عورت کو ترس آ گیا اور اسے 2 روٹیاں دیں اور یہ بات کسی کو نہ بتائے، اس کی اسے درخواست کر دی. مسکین روٹیاں لے کر جب وہاں سے چلا تو راستے میں سپاہیوں نے روٹیاں دے کر پوچھا، یہ کہاں سے لائے ہو؟ اسے بتا دیا کہ میں فلاں عورت سے لایا ہوں. چنانچہ سپاہی عورت کے پاس گئے اور اس سے حقیقت پوچھی تو اس نے بھی اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے دیا ہے. سپاہی جو پولیس والے تھے اسے بادشاہ کے پاس لے گئے. ظالم بادشاہ نے اس کے دونوں ہاتھ کٹوا کر دربار سے نکال دیا. راستے میں اس کا ایک بیٹا نہر سے پانی بھرتے ہوئے نہر میں ڈوب گیا. دوسرا بیٹا اسے بچانے کے لیے گیا تو وہ بھی ڈوب گیا. اور وہ بیچاری تنہا رہ گئی، ہاتھ بھی کٹ گئے. اچانک اس کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے، اللہ کی بندی، تجھے کیا ہوا؟ میں تیری حالت بہت ہی بری دیکھ رہا ہوں. کہا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، مجھ پر گزرے ہوئے واقعہ سے مجھ پر کیا گزر رہی ہے اس کی تمہیں پرواہ نہیں ہونی چاہیے. جب اس نئے آنے والے شخص نے اصرار کیا تو عورت نے اپنا سارا واقعہ اسے بیان کر دیا کہ میرے ساتھ اس طرح ہوا، طلاق کا، لڑکے کی ماں کا، سارا کرتے ہوئے بچے، مطلب مسکین کو کھانا تو ہاتھ کٹ گئے، بچے ڈوب گئے، وغیرہ وغیرہ. بڑی دکھ بھری اس کی کہانی تھی، بڑی دکھ بھری اس کی داستان تھی. اس شخص سے کہا، تجھے اپنے ہاتھوں اور بچوں میں سے کس کی واپسی چاہیے، بچے یا ہاتھ؟ عورت نے کہا، مجھے میرے بچے واپس کر. چنانچہ اللہ پاک کے حکم سے دونوں بچوں کو بھی نہر سے نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا گیا. اور اس کے ہاتھ جو کٹ گئے تھے وہ بھی ٹھیک ہو چکے تھے. ہاتھ بھی واپس مل گئے، بچے بھی واپس مل گئے. اور کہا، اللہ پاک نے تجھ پر رحم فرمایا، تو یہ مجھے تیری مدد کے لیے بھیجا گیا ہے. اور کہا، اللہ پاک نے تجھ پر رحم فرمایا، تو یہ مجھے تیری مدد کے لیے بھیجا گیا ہے. اور کہا، اللہ پاک نے تجھ پر رحم فرمایا، تو یہ مجھے تیری مدد کے لیے بھیجا گیا ہے.
مسکین کو دی ہوئی 2 روٹیوں کے بدلے اللہ پاک نے تجھ پر یہ رحمت اور تجھ پر یہ کرم نوازی فرمائی ہے کہ تو نے مسکین پر ترس کھایا، مصیبت پر صبر کیا، تو اللہ پاک نے تیرے دونوں بیٹے بھی لوٹا دی، اللہ پاک نے تیرے دونوں ہاتھ لوٹا دی۔ اور سن کہ تیرے شوہر نے تجھے طلاق نہیں دی، تجھ سے جھوٹ بولا گیا تھا، تو واپس لوٹ جا کہ تو اب تک اسی کی بیوی ہے جس کی تو بیوی تھی۔ وہ اپنے بچوں کو لے کر جب واپس گئی تو واقعی ایسا ہی تھا، اور اس جو شوہر تھا اس کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا تھا، تو شوہر بھی مل گیا، گھر بھی مل گیا، بیٹے بھی مل گئے، ہاتھ بھی مل گئے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کسی دکھی کی مدد کرنا، مسکین کی مدد کرنا، اسے کام آ گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت جو حالات دنیا بھر میں ہیں، اگر ہم بھی اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ جس کو اللہ نے جتنی توفیق دی ہے، اس میں مالدار ہونا، یہ عورت کو مالدار تو نہیں تھی، مگر اپنے طور پر جو اس سے ہو سکا اس نے ایک دکھی کی مدد کی۔ ہمیں بھی دکھیارے ملتے تو ہیں، پتہ بھی ہوتا ہے کہ دکھیارا ہے، ہم اپنے دکھوں میں گھومے ہوئے ہوتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں یار میں کسی کا دکھ کیا دور کروں گا، میں خود دکھی ہوں۔ دکھوں کو دور کرنے کا ایک طریقہ، کسی کے دکھ دور کرو، اللہ تمہارے دکھ بھی دور فرما دے گا، جس کو اللہ نے جتنی توفیق دی ہے دکھ دور کرے، لوگوں کی دکھوں میں اس کا ساتھ دے۔ 2 پیسے نہیں دے سکتا، کچھ خیرات نہیں کر سکتا، تو کم از کم کوئی 2 اچھی باتیں کہہ لے کہ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، نیکی کی دعوت دینا بھی صدقہ ہے۔ کوئی ایسی نیکی تو کرے نا کسی کے ساتھ، اس کو مورل سپورٹ بھی کہتے ہیں۔ اچھا، پھر اس عورت کی ماں نے، اس شوہر لڑکے کی ماں نے جو کردار ادا کیا، یہ بھی ہمارے لیے کم تو عبرت نہیں ہے نا۔ ایسا کوئی کرتا ہے کیا کہ اوپر رہ کر اپنے بیٹے کا گھر توڑوا دے؟ تو بعض عورتوں میں بدقسمتی ہے کہ اس طرح کی کوئی خرابیاں آ جاتی ہیں، ہر عورت ایسی نہیں ہوتی، لیکن جس میں یہ خرابی ہے کہ بیٹھے بیٹھائے اپنے بیٹے کے کان بھرنا، تو بیٹھے بیٹھائے اپنی بہو کے کان بھرنا، اور کوئی مطلب گھر توڑوا کے ملتا کیا ہے؟ کچھ نہیں، بلکہ بڑوں کا کام گھر بنانا ہے، گھر توڑوانا نہیں ہے۔ جب بھی گھر کے بڑوں کو یہ فیل ہونا کہ ہمارے بچوں میں کچھ کمزوری آ رہی ہے، ہمارے بچوں کا گھر ٹوٹنے جا رہا ہے، ہمارے بچوں کے گھر میں کوئی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو وہاں وہ اپنا پازیٹیو رول پلے کرے۔ اگر بیٹی اپنی ماں کے پاس جا کر شوہر کی باتیں بیان کرے تو شوہر کی کچھ خوبیاں تو ہوں گی، ماں وہ بیان کرے، بیٹی تجھے تیرے شوہر کی خوبی نظر نہیں آتی۔ اسی طرح اگر بیٹا بیٹھ کر اپنی ماں کے پاس اپنی اس کی بہو کی یعنی اپنی بیوی کی برائی کرتا ہے، تو ماں کہہ تو سکتی ہے نا اس کی 2-4 تو خوبیاں ہوں گی، تو مکمل طور پر تو اول تاخیر برائیوں میں تو نہیں نہ گھرا ہوا، کچھ تو خوبیاں ہر ایک میں ہوتی ہیں، تو اس کی کچھ خوبیاں بیان کرے کہ بیٹا تجھے اس کی برائی نظر آتی، تجھے خوبی نظر نہیں آتی، یہ خوبی بھی تو ہے، یہ اچھائی بھی تو ہے، بیٹا اس پر نظر رکھ۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر بیٹی کی ماں مزید اپنے داماد کی برائیاں بیان کرے گی، یا بیٹے کے پاس بیٹھ کر ساس اپنی مزید بہو کی برائی بیان کرے، اس سے فاصلے بڑھتے ہیں۔ تو تھوڑا میچورٹی پیدا کرے، گھر ایسے نہیں چلتے، گھر چلانے کے لیے بہت کمپرومائز اور بڑا ذہن اور بڑا دماغ رکھنا پڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے گھر بھی امن کے گہوارے بنیں گے، اور ہمارے دکھ درد دور ہوں گے۔ گھر سے کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات کا سلسلہ یہ یاد رکھے، جاری رکھے۔ جتنے بھی میرے دیکھنے سننے والے ہیں، اب تو ماشاءاللہ جو دن آ رہے ہیں، مزید عبادت و صدقات و خیرات و زکوٰۃ، مزید اس میں دنیا بھر میں لوگ زکوٰۃ ان مہینوں میں نکالتے ہیں، تو دیں۔ اب اللہ نے جتنی جس کو توفیق دی ہے، روپیہ 2 روپیہ بھی دے تو صحیح، کچھ تو دے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، کوئی انڈا مٹھی پر آٹا ہی خیرات کر دیا کرے، کہ اللہ کی بارگاہ میں تو اب ہماری نیت دیکھی جاتی ہے، یہ تھوڑی کہ اتنا بھر کر دیں گے تبھی کچھ ہوگا۔ لیکن کسی ایک کو، دکھیارے کو دیکھ لیں اور اس کی فیملی کو سپورٹ کریں۔ آگے شعبان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، بڑا اہم مہینے آ رہے ہیں، اس میں لوگوں کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، لوگوں کی ضرورتیں بڑھ جاتی ہے۔
دسترخوان میں وسعت پیدا کی جاتی ہے۔ اگر یہ باتیں بعد میں بھی ہماری ہوتی رہتی ہیں، لیکن آج موقع ملا، اور اب 27 رجب ہے، اب دو تین دن رہ گئے، انشاءاللہ شعبان کا مہینہ، آقا کا مہینہ شروع ہو جائے گا اللہ پاک نے چاہا تو اگر اب تک آپ نے زکوٰۃ اپنی کیلکولیٹ نہیں کی تو زکوٰۃ بھی کیلکولیٹ کر لیں، ابھی کر لیں، کیونکہ جن کی زکوٰتیں نکالتے، کئی لوگ شعبان اور رمضان میں زکوٰۃ نکال رہے ہوتے ہیں، وہ کریں، اور غربا مساکین جو حقدار ہیں ان کا ضرور خیال رکھیں۔ اللہ پاک نے چاہا تو دکھ، پریشانیاں، غم، الم اللہ نے چاہا تو دور ہوں گے۔ ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو، صدقے کے ذریعے مریضوں کا علاج کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ خود بھی مریض ہیں تو آپ صدقہ دیں۔ آپ کہیں میں تو صدقہ دیتا ہوں یا میں تو صدقہ دیتی ہوں، میرا تو مرض دور نہیں ہوتا، ایسا نہ سوچے، اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان رکھیں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ اپنے رب سے اچھا گمان کریں۔ آپ نے جو اللہ کی راہ میں دیا ہے نا، اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیا ہے، احسان تو نہیں کیا کسی پر، خیر اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیا، کیا پتا کہ یہ دیا ہے جس کی وجہ سے ابھی تک آپ کی جان میں جان ہے، اور بیماریاں اس سطح تک نہیں کہ جہاں تک چلی جاتی، اس لیول تک نہیں جہاں تک چلی جاتی۔ تو یہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھے اور اس چیز کو کبھی بند نہ کرے۔ حدیث پاک سچی ہے، حدیث پاک میں بہت خوبصورت بات ہوئے کہ صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج، اپنے مرض کا علاج صدقے کے ذریعے ہونا چاہیے۔ تو جو بیمار ہیں وہ بھی صدقہ و خیرات کرتے رہا کریں۔ یہ بہت اہم عبادت ہے، صدقہ خیرات بہت اہم عبادت ہے، کچھ نہ کچھ راہ خدا میں دیا گیا۔ یہ فرض اور واجب جو صدقات ہیں، یعنی جو زکوٰۃ وغیرہ، میں اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں۔ غریب آدمی بھی کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، دینے کی عادت رکھے۔ ہم سب مل کر ایک دوسرے کے دکھوں کو دور کر سکتے ہیں۔ ہم مہنگائی کا ہی رونا روتے رہیں گے تو ہمارے رونے سے مہنگائی کم نہیں ہو جائے گی۔ ہم ایک دوسرے کے بارے میں بولتے رہیں گے تو بولتے رہنے سے مہنگائی کم نہیں ہو جائے گی۔ مہنگائی تو کیا کم ہوگی؟ ہم مہنگائی کم کرنے پر کیا کام کر سکتے ہیں؟ بس اللہ کرے کہ مہنگائی کم ہو جائے اور مہنگائی کی آفت دور ہو جائے، لیکن ایک دوسرے کی کچھ نہ کچھ مدد کر کے ہم ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی تو کوشش کر سکتے ہیں نا۔ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کریں، کسی کو بتانے کے لیے نہ کریں، جتانے کے لیے نہ کریں۔ اللہ نے چاہا تو دنیا اور آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صاحب معراج کا صدقہ عطا فرمائے۔ جو 27ویں کا جنہوں نے روزہ رکھا، اللہ پاک سب کا روزہ رکھنا اور عبادت اور ریاضت کرنا قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آئیے کچھ کلام سنتے